अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान लतीफ़ प्रोग्राम पोल के साथ हाज़िर हूँ और आज 27 मई है और आज हम बात करेंगे ये जो गवर्नमेंट की तरफ से नई हिकमत अमली सामने आ रही है कि ईद के बाद उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाना है और मुख्तलिफ़ अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ़ जमातों के जो वज़रा हैं वो भी मुख्तलिफ़ बयानात दे रहे हैं। पहले नंबर पे तो ये मैं अफसोस करूँगा कि वफाक के साथ ना यकमुश्त एक आवाज़ में बलूचिस्तान खड़ा है, ना KPK खड़ा है, ना सिंध खड़ा है और ना ही पंजाब मुझे नज़र आता है। या शायद पंजाब बुज़दार साहब की वजह से थोड़ा सा स्लो है या बुज़दार साहब को कोई डायरेक्शन मिलती है जिसके बाद वो आगे डायरेक्शन पास करते हैं। अब सुनने में ये आया है कि अब कारोबार को दोबारा बंद किया जाएगा। अगर कारोबार को दोबारा बंद कर दिया जाता है तो क्या ये गरीब कहाँ से सर्वाइव करेगा? ये छोटे दुकानदार जिसमें आर्टिस्ट भी हैं, दुकानदारों के अलावा बात करूँगा मैं, आर्टिस्ट भी हैं, जिसमें बाकी लोग भी हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, जिसमें एक दुकानदार से लेके एक मज़दूर से लेके होटल पे मुझे याद आया, गवर्नमेंट जब भी अपनी को पॉलिसी देती तो उस पॉलिसी में ये डिक्लेयर नहीं करती, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये नहीं कहता कि जी इस SOPs के मुताबिक होटल खोला जाएगा या हजाम की दुकान खोली जाएगी या परचून की दुकान खोली जाएगी या कोई मिल खोली जाएगी। बस एक नफसा नफसी का आलम है और बस ऑर्डर आ गए हैं तो खोल दिया गया। फिर एक थाने से एक मुहर्रर की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि आज आपने 4 बजे बंद करना है, आज आपने 5 बजे बंद करना है। तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई SOPs बन सके। हाँ, आप एक SOPs बनाएं, उस SOPs के ऊपर मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि एक इलाके के थानेदार को आप ये टारगेट दे दें और उसको कहें कि भाई किसी किस्म की अगर कहीं वायलेशन SOPs की हुई तो तेरी खैर नहीं, पर्चा तुम पे, मुकदमा तुम पे दर्ज होगा, FIR तुम पे दर्ज होगी। मजाल है कि उस इलाके में कोई भी वायलेशन कर जाए या SOPs को फॉलो ना करे, चाहे उसमें कोई ताजर है, चाहे उसमें कोई आम आवाम है, चाहे उसमें कोई छाबड़ी वाला है या चाहे उसमें कोई होटल का मालिक है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं दिखाई दे रहा। सियासत की जा रही है, इस आफात के ऊपर भी सियासत की जा रही है। कोई मसाजिद पे सियासत कर रहा है, जुमातुल मुबारक पे कर रहा है सियासत, कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, कोई बर्तरी ले रहा है, कोई जनाब मेरे कप्तान को ये कह रहा है, कोई बुज़दार को ये कह रहा है, कोई मुराद अली शाह को कुछ और कह रहा है। ऐसा ये सब कुछ नहीं चलेगा। हाँ, आप एक SOPs बनाएं। अब इस्लामाबाद में देख लें सफ़ा माल को, सफ़ा माल पे हम बात करते हैं। सफ़ा माल का जो ऑनर कयूम है वो बाहर से आया और आकर उसने यहाँ पे करोड़ों रुपये लगाया। सबसे पहले तो वो कोरोना से पहले करप्शन ज़्यादा जो सियासतदान है उनका शिकार हुआ और इतना बड़ा उसने एक प्रोजेक्ट दिया और बिलाखिर आज भी वो कोर्टों के चक्कर लगा रहा है। फिर सेंटोरस की हम बात करते हैं। सेंटोरस में भी सरदार तनवीर साहब को भी अल्लाह ने बहुत सारा नवाजा है। उन्होंने भी एक ऐसा मॉल बनाया कि जो कि एशिया में एक उनका नाम है। और आज अगर सारी दुकानों को या उन सब ब्रांड्स को अगर बंद कर दिया जाए, मेरे इतला के मुताबिक 50,000 से ज़ाहिद लोग सफ़ा माल में हैं जिनकी शॉप्स हैं और उनके पीछे घर कितने हैं, उनके पीछे अफराद कितने हैं जो सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन 80,000 के लगभग सेंटोरस के अंदर है, उनके पीछे कितने लोग सफ़र करेंगे। इनको एक SOPs देनी चाहिए और हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कोरोना से, मैं फिर रिपीट करूँगा, ना डरना है, ना लड़ना है, ना मरना है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी SOPs को फॉलो करना है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करना है। क्या है ये कुरान पाक में तो पहले से ही बता दिया गया, फिर हम ऐसा करने के लिए क्यों तैयार नहीं। खैर, बातें कहीं और निकल जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैना अली और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इंटरनेशनल वुमेन अफेयर UK की ये चेयरपर्सन भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। कैसी हैं नैना, खैरियत से? ठीक है। आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बड़ा पुराना रिश्ता है और मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूँ, तो क्या मतलब आप पाकिस्तान की इकानमी को किस तरफ देख रही हैं? जो ग्लोबली हालात जा रहे हैं, कोरोना एक ऐसा वबा आई है जिसने इंटरनेशनल इकॉनमी को तहस नहस कर दी है। पाकिस्तान चूँकि तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं है, पहले स्ट्रगल कंट्रीज़ में है, तो यहाँ पे तो ये कहना कि मुल्की मीशत तबाह बर्बाद हो गई है एक छोटा लफ्ज़ होगा, क्योंकि हमारे पास कोई सेटअप्स नहीं होती, हमारे पास किसी किस्म के बैकफुट पर प्लान नहीं होते, हमारे पास कोई डिसास्टर के बाद जो है ना, आफ्टर डिसास्टर किसी किस्म की पॉलिसीज़ नहीं होती जिनको हम फॉलो करते हैं, तो हम पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कहना कि हमारी मुल्की मैशत अल्लाह ही है खड़ी कर दे या कोई सब्सिडीज़ दे दी गई हैं बड़े बड़े मिल ऑनर्स को, बड़े बड़े मिलों को, बड़े बड़े बिज़नेस प्रोजेक्ट्स को,
وہ تو سروائیو کر جائیں گے. دیکھیں وہ لاڈلے بچے ہیں نا, تو لاڈلے بچوں کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ماں گود میں رکھتی ہے. تو پاکستان کی جو مٹی ہے وہ ان لاڈلے سپوتوں کی وجہ سے ہی ہے. یہ تو تبدیلی سرکار ہے, تو اس میں بھی لاڈلے بچے موجود ہیں. تبدیلی سرکار کے لیے تو لاڈلے بچے زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ تبدیلی سرکار جب لاڈلے بچوں کو اگر وہ بگڑ گئے تو تبدیلی سرکار کیا کرے گی. تو لاڈلے بچے تو ایک طرف رہ گئے نا, وہ تو چند لاڈلے بچے ہیں جن کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. ان کو تو آپ سبسڈی بھی دیں گے, اربوں روپے کے قرضے بھی معاف کر دیں گے. مجھے بتائیں وہ کیسے سروائیو کرے گا جس کو آپ 12,000 روپے دے رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ تبدیلی سرکار لاڈوں کو پالتے پالتے صرف اس لیے کہ کہیں ہماری سرکار نہ کہیں چلی جائے, اس پہ امیروں کو غریبوں پہ ترجیح دے جائیں گے. دیکھیں یہ تو دنیا کا اصول ہے, طاقتور جو ہے نا وہ کمزور کو کھا جاتا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں تو چلتا ہی یہی ہے, طاقتور کچل دیتا ہے غریب کو اور کمزور کو کچل دیتا ہے, اور وہی جو ہے نا سروائیو کرتا ہے, اور تو کوئی سروائیو کرتا ہے. اگر 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن آتا ہے جو کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں, تو کیا چیمبر آف کامرس اور چھوٹے اور بڑے بزنس مین کے کیا تحفظات ہوں گے آپ نے بتایا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تحفظات تو یہ ہیں کہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے, کیونکہ جو تاجر برادری ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے. ان کے جو بھی سیٹ اپس چلتے ہیں وہ ان کا سرکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. ان کے پاس کوئی جو ہے بیک اسپیس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹس نہیں ہوتی, انہوں نے کمانا ہوتا ہے اور آگے پے کرنا ہوتا ہے, تو ان کا سرکل اس طریقے سے چلتا ہے. 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ کرونا سے اتنی دنیا نہیں مرے گی جتنی فرسٹریشن سے, بھوک سے اور غربت سے مرے گی. تو اس میں چیمبر آف کامرس آن بورڈ ہے تمام حکومتی اداروں کے ساتھ کہ اس میں ایس او پیز بنائے جائیں, ایس او پیز کو فالو کیا جائے. ایون چیمبر آف کامرس یہ بھی آفر کرتا ہے کہ ہر مارکیٹ کا ایس او پیز وہ خود فالو کروائیں گے, وہ خود اپنے بندے ساتھ دے دیں گے جو وہ فالو کروائیں گے. حکومت ہمارا ساتھ تو دے, ٹائم لمٹ کر دے کسی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. دیکھیں 40 ڈیز کے بعد کیا ہوگا اگر ہم کرونا کو قابو نہ کر سکے, اتنے دنوں سے ہم قابو نہیں کر سکے, اب دوبارہ اگر ہم 40 ڈیز میں قابو نہیں کر سکے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو پیکیجز پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیے اور جو امداد دی گئی, کیا آپ اس امداد سے متفق نہیں ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو امداد دی گئی وہ 12,000 روپے کی احساس پروگرام, اس پہ میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کرتی. ہر شعور جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ 12,000 روپے کا کیا مطلب, لیکن پھر بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے چلیں کچھ گھر تو چلے نا, کسی بھی طریقے سے چلے, کچھ گھروں میں تو چولہا چلا. آپ فالو کرتے ہیں, اگر اس 12,000 کو دیکھیں تو میں ایگزامپل دوں گی یو کے کی. وہاں پہ 10,000 حجام کو بھی دیے جا رہے ہیں, چھوٹے دکاندار کو بھی دیے جا رہے ہیں, انڈیویجلی 10,000 پاؤنڈ دیے جا رہے ہیں, اور 80% جو ٹیکس پیئر ہے جو آن بورڈ ہے اس کا 80% خرچہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. تو آپ ایک ادھر دیکھیں, ایک ہماری گورنمنٹ کو دیکھیں. ہماری گورنمنٹ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ صاف کہہ دیتی ہے ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس فنڈس نہیں ہیں تو آپ مملکت پاکستان کو کیسے چلا رہے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں چلا سکتے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ عوام میں سے کسی کو حق دیں کہ وہ اس کو کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے اس ملک کو سنبھالیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ حکومتی ادارے اور ہمارے وزیر اعظم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فنڈس نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ آرام کریں, آپ حق دیں دوسروں کو تاکہ وہ آ کے کام کریں. 70 سالہ مملکت خود آزاد پاکستان ہمیشہ محروم رہا سیاستدانوں سے. کوئی بھی آیا, چاہے وہ نون سے ہے, چاہے وہ کاف لیگ سے ہے, چاہے وہ کسی بھی لیگ سے ہے, اس نے ہمیشہ آ کر اپنا بنایا اور آ کے یہاں سے چل دیا. یہاں تک کہ ایک ہاسپٹل بھی یہاں پر موجود نہیں ہے, یہاں تک کہ اچھی کوئی کسی قسم کی بس سروس نہیں ہے, ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں, جہاز کریش ہو رہے ہیں. تو مطلب اب آپ کیا کہتی ہیں, مطلب آپ کی بزنس مین کمیونٹی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ہمارا ملک بہت زرخیز ہے, لیکن بدقسمتی سے اس زرخیز ملک میں وہ مٹی نہیں ہے جو ایک اچھے سیاستدان پیدا کر سکے. ہمارے پاس سیاستدانوں کا جتنا بھی وافر ٹولہ ہے وہ سب کرپٹ, اور کرپٹ بہت چھوٹا سا لفظ ہے, وہ اپنی ماں کا خون چوسنے والی قوم پیدا کر رہے ہیں. وہ سوائے آتے ہیں, آ کے اپنی اکانومی کو, اپنے گھر کو, اپنی ملوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, وہ نون ہو, وہ پی ہو, وہ کیو ہو, واٹ ایور کوئی بھی ہو, اس میں سے کبھی بھی کوئی نہیں آیا جو ملک کے لیے سوچے. ایون ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کھا رہے ہیں, اگر آپ 100% کھا رہے ہیں تو خدا را 40% ملک پہ لگا دیں. مگر ان کے تو چوکیدار ارب پتی نکلتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ بلینس کی کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں, اور ان کے جو کلرکس حضرات ہیں ان کے پاس بھی بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں. جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اکاؤنٹس میں کس نے پیسے ڈالے ہیں, اور ہمارے یہ ڈاکومنٹیشن کس نے تیار کی, اور ہمیں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر کس نے بنایا. خیر بدقسمتی سے یہ تو ہمارے ملک کا وتیرہ ہے اور ایسا چلتا ہے. آپ اس پہ مطلب 40 ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو؟ چھوٹے تاجر کے لیے, ایس ایم ایز کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہوگی.
اگر تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، جیسے دوسرے ممالک نے کونسل ٹیکس معاف کر دیے ہیں، یہ ہمارے بجلی کے بل معاف کر دیں یا گیس کے دوسرے معاف کر دیں، چھوٹے چھوٹے قرضہ جات دیں، جیسے اس نے اسٹیٹ بینک نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ ایسے ہم اس کو جو ہے نا وہ لون دیا جائے گا، لیکن وہ لون اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے رانا صاحب کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ دادا پر دادا کے وقت سے لے کے وہ انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. لون کا تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایف بی آر میں ساری ریکارڈز ہیں چھوٹے ایس ایم ایز کی، آپ کے پاس ہر قسم کا ریکارڈ ہے، آپ وہاں سے اپنا ریکارڈ چیک کریں، 2 دن اپنی انویسٹیگیشن کریں، ہفتے بعد لون دے دیں. یہاں پہ تو اتنے کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ عام بندہ تو اس کو فالو ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی لائر کو ہائر نہ کرے. تو کیا کریں گے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. گورنمنٹ کو چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کے ایس او پیز بنا کے مارکیٹ کو کھولنا چاہیے. آپ یہ کہتی ہیں کہ مارکیٹس کو کھولنا چاہیے اور ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے. بالکل ایس او پیز کو فالو کرنا. اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں امیر بھی روڈ پہ آئیں گے یا غریب بھی ایز یوزول روڈ پہ رہے گا؟ ڈیفینیٹلی امیر بھی آئے گا. جب ملیں بند ہو جائیں گی مزدور تو مرے گا لیکن سرمایہ دار بھی جائے گا. بہت شکریہ نینا علی. اور بات وہی ہے کہ یہاں پہ نہ غریب خوش ہے نہ مڈل کلاس خوش ہے. خوش ہے تو صرف بادشاہ خوش ہے یا بادشاہ کے چہیتے خوش ہے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کیا شہباز شریف کبھی پاکستان سے یہاں آئیں گے کبھی بھاگ جائیں گے؟ کیا میاں صاحب جو یہاں پہ مر رہے تھے اور وہاں پر جا کے وہ ہوٹلوں کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ریسٹورنٹس پہ بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، کل کو زرداری صاحب جو ہیں مطلب وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اللہ ان کو زندگی سے دے. سننے میں یہ آیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا ایسا نہیں کہ ہمیں واقعہ میں ہی ایک انقلاب چاہیے، وہ انقلاب جو زمینی سطح سے نکل کر آئے اور وہ شخص آ کر ہماری باغ ڈور سنبھالے جس کو احساس ہو کہ غریب کے گھر کیا پرابلم ہے، غریب کو کیا تکلیف ہے. دوسری طرف ایس او پیز میں پھر آخر میں پروگرام میں یہی کہوں گا اپنے میں کہ جناب عمران خان صاحب اور جتنی بھی صوبوں کی انتظامیہ ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ صرف علاقے کے ایس ایچ اوز کو یہ اختیارات دے دیں اور اس کو کہیں کہ اگر کسی تاجر نے، کسی شاپنگ مال کے آنر نے یا کسی گاہک نے یا کسی ریڑھی بار نے کسی قسم کی ایس او پیز کی وائلیشن کی تو آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ پہ ہم ایف آئی آر دیں گے، آپ پہ ہم مقدمہ ڈالیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہوگی اور واقعہ میں ہی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.